خالد صاحب آپ نے لائبریری کی بات کی ہے تو سیدی کی لائبریری بہت بڑی تھی یہاں، ان کی بہت ساری کتب تھی اور پھر ان کا کمرہ تھا، جہاں تک ہماری معلومات ہے کہ اس میں بھی آگ لگی اور وہ بھی بعد میں بجھائی گئی۔ جہاں تک لائبریری کی بات ہوتی ہے تو لائبریری کی جتنی بھی کتب تھی وہ نہ جانے اس وقت کہاں ہے اور کہاں پہنچ چکی ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا جماعت کی طرف سے بھی اس گھر کے تمام معاملات کو تحفظ ملنا چاہیے تھا اور آپ بھائیوں کی طرف سے بھی، کیونکہ آپ کا یہ احساسہ تھا۔ یہ ایسا کیوں ہوا اور کیوں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ آپ بتائیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک لائبریری ہے، لائبریری حیدر فاروق نے چوری کر لی ہے، لائبریری حیدر فاروق نے چوری کر لی۔ احمد فاروق صاحب امریکہ سے آئے ہوئے تھے اور یہ اچانک آئے ایک دن اور آ کے انہوں نے کہا کہ جی لائبریری چوری ہو گئی، اور میرا نام لیا کہ خالد فاروق نے یہ لائبریری جماعت والوں کو چوری کروا دی اور لے جا کے دکھا دیا۔ وہاں پہ دیکھا تو ساری الماریاں خالی تھیں اور تمام کتابیں اور ایک ایک چیز ہمارے والد کی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ گئے ہیں خواجہ حارث جو آج کل ہیں میرے خیال پنجاب کے اٹارنی جنرل ہیں یا ان کو، وہ ریسیور ہیں اس لائبریری کی، یہ کورٹ کی کسٹڈی میں تھی۔ یہ خواجہ حارث کے پاس گئے کہ جی لائبریری چوری ہو گئی ہے۔ میں خواجہ حارث کے پاس گیا اور ان کو جب میں نے بتایا کہ جی اس طرح ہوا تو خواجہ حارث نے مجھے بتایا کہ حیدر فاروق آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ لائبریری چوری ہو گئی۔ میں نے ان سے صرف 2 سوال کیے اور میں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ شخص نے چوری کی ہے اور یہ مجھے بیوقوف بنانے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں تیسرا سوال کرتا تو یہ میرے آفس میں بیٹھا ہوا قبول کر لیتا کہ یہ لائبریری میں نے چوری کی ہے، لیکن میں نے نہیں کیا کہ یہ چوکنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ شخص مجھے ان کے ایک دوست ہیں پیر ایسے رشید صاحب سینئر وکیل ہیں، ان کے پاس لے کے گیا اور وہاں پہ اس نے سارا قصہ کہانی بیان کی اس میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہ کیا کرنا چاہیے، انہوں نے مجھے کہا پھر ایسے رشید صاحب نے کہ آپ کل آئیے گا، میں کل آپ سے بات کروں۔ میں اگلے دن گیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی نے، میرا یہ دوست ہے بڑا پرانا، لائبریری اس نے چوری کی ہے، کیونکہ وہ فوجداری وکیل ہیں، ان کو آدمی سے بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون مجھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیوقوف بنا رہا تم لوگوں کو، اس نے لائبریری چوری کی۔ اس کے بعد خواجہ حارث نے ان کے لائبریری چوری کا مچھرا تھانے میں کیس درج کرایا اور میں نے اس کو پرسوں کیا۔ وہ جو کیس درج کروایا ہے، ایف آئی آر کٹوائی ہے جی، وہ کس پہ کروائی ہے؟ میں آپ کو اسی بتاتا ہوں کہ ایس ایچ او جو اس وقت تھا ڈاکٹر پتہ مجھے نام یاد نہیں رہا، اس نے میرے گھر میں میرے پاس آ کے کہا کہ ہم نے پوری تحقیق کر لی ہے، لائبریری حیدر فاروق نے چوری کی ہے اور آپ اس کو نامزد کریں تاکہ ہم اسے تفتیش کریں۔ ہم نے اس کے کہنے پر باقاعدہ تحریری طور پر اس کو نامزد کیا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن میں آئی جی کے پاس جا چکا ہوں کہ جی آپ اس کو اریسٹ کریں اور اسے تفتیش کریں، لیکن کیونکہ اس کے پاس سینئر پولیس افسران تعویذ گنڈے کے لیے آتے ہیں، اس نے اپنا انفلوئنس استعمال کیا ہوا ہے اور پولیس اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتی۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، میں پولیس کے پاس شامل تفتیش ہونے کو تیار ہوں، میں پولیس کے مار بھی کھاؤں گا اور یہ بھی پولیس شامل تفتیش ہو، یہ بھی مار کھائے، دونوں کو مار پڑے گی، اپنے آپ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ خالد صاحب یہ باتیں جو ہے نا یہ اس خاندان اور سیدی کے گھر کے لیے بہتر نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے والد کی انتہائی قیمتی ہماری قیمتی لائبریری جس نے شخص نے چوری کر جماعت کے لوگ۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر کا تنازع جو ہے یہ سمجھ لے کہ جماعت اسلامی کے لیے ایک جو آگ اٹھی ہوتی نا، جیسے یعنی آگ کی لپیٹ میں جماعت اسلامی آ رہی ہے، تو مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ اس تنازع کو حل کرنے میں آپ بہن بھائیوں نے کردار ادا کرنا ہے۔ دیکھیں جماعت اسلامی کو آپ نے گئے ہیں، آپ نے ان سے درخواست کی، وہ دوبارہ آ گئے ہیں، لیکن اصل اس کی وراثت تو عدالت سے ہوگی۔
اس کے معاملات تو عدالت میں پڑے ہیں. اگر آپ بہن بھائی اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا, ورنہ جماعت اسلامی کے بس کی بات نہیں اس مسئلے کو حل کر سکے. اگر ٹرسٹ بھی آپ نے بنایا ہے, حبا کیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کے نام پہ ابھی کوئی وراثت نہیں ہے, اس کا کوئی قانونی جواز نہیں بن رہا, تو آپ اس کے متعلق اپنے بہن بھائیوں سے اکٹھا کر کے یا ان کو ایک جگہ بٹھا کے یا ان کے دوستوں کو, جو آپ کے والد صاحب کے دوست جو تھے, ان کو اکٹھا کر کے کوئی سلسلہ کرنا چاہ رہے ہیں. جہاں تک کہ اکٹھے بیٹھنے کا تعلق ہے, اگر اکٹھے بیٹھ کے مسئلہ یہ حل ہو سکتا تو ہمیں کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت تھی. جہاں تک کہ حیدر فاروق کے ساتھ بیٹھنے کا تعلق ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ شخص انتہائی بد زبان ہے, یہ شخص اتنی گندی زبان بولتا ہے کہ وہ زبان آپ کو اس بازار میں بھی سننے کو نہیں ملے گی جو یہ اپنے بہن بھائیوں کے خلاف اور جو اپنی ماں کے خلاف استعمال کرتا تھا. اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں ہو سکتی, جس کی وجہ سے ہم کورٹ میں گئے تھے. جہاں تک ہے معاملے کو حل کرنے کا تعلق ہے, معاملہ ہماری طرف سے تو یہ مسئلہ حل ہو چکا. انہوں نے آپ ہی کے پروگرام نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس گھر کو شرعی طور پر تقسیم کر دیا, لہذا ہم نے اگلے دن صبح اس گھر کو تقسیم کر دیا ہے اور ان کا حصہ, تینوں کا حصہ الگ کر دیا ہے, اپنا حصہ الگ کر دیا. اب صرف اتنا سا معاملہ رہ گیا ہے کہ کورٹ کمیشن مقرر کرے اور دونوں حصوں کے پیمائش کر لی جائے. اگر ہمارے پاس زیادہ حصہ ہے اور ان کے پاس کم حصہ ہے تو ہم ان کو جو جتنا بھی حصہ بنتا ہے ہم دیں گے, اور اگر ان کے پاس زیادہ حصہ ہے اور ہمارے پاس کم ہے تو جتنا حصہ ہمارا بنتا ہے یہ دے دیں. اور یہ معاملہ, یہ آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ یہ معاملہ کورٹ میں ہوگا, لیکن کورٹ میں معاملہ یہ اس طرح ہوگا کہ اس کو جب آپ سب لوگ راضی ہوں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو کورٹ کی طرف پھر بھی آپ موو کریں گے. تو ہم کورٹ میں موو کر چکے ہیں. میرا مقصد ہے کہ یہ تو ساری چیز سامنے آ رہی ہے. 4 کنال 11 مرلے جگہ, ٹھیک ہے, اور اس کی تقسیم کار بھی موجود ہے, اس کا یہ نقشہ بھی موجود ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو تقسیم ہونا ہے یا کر دیا گیا ہے. جہاں تک یہ دیوار اب یہ آپ نے دیوار بنائی ہے, یہ دیوار موجود ہے جس کو آپ تقریباً اس کو یہ کتنی اراضی بنتی ہے؟ یہ تقریباً 1.5 کنال بنتی ہے. یعنی کہ وہ 3 بھائیوں کے لیے آپ نے یہ جگہ مخصوص کر دی, ایک گیٹ دے دیا ان کو, ایک گیٹ دے دیا اور ان کو جگہ دے دی. اور وہ جب عدالت کی طرف سے وراثت کا فیصلہ ہوگا اس کی توثیق کر دے عدالت, وہ ان کے نام پر یہ ٹرانسفر کر دے, ہمارا حصہ ہمارے نام ٹرانسفر کر دے, ان کا حصہ. یعنی کہ اس جگہ کے اندر جو یہ دیوار اب کر دی گئی ہے, یعنی کہ دیوار کرنے کے بعد آپ نے وہ معاملہ جو تھا حصے داری کا, جو وراثت کا, اس کا ایک جو حصہ تھا وہ حل ہو چکا. اب ایک حصہ رہتا ہے عدالت کا. عدالت جب فیصلہ تو آپ کی رائے میں کیا ہے کہ آپ عدالت کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی قدم اب اٹھائیں گے اس مسئلے کو کسی حالت میں؟ عدالت کی طرف ہم جا رہے ہیں, بالکل جا رہے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے کو حل کر لیا جائے تاکہ ہم اور جماعت یکسوئی سے اپنا ٹرسٹ قائم کر سکیں, اس گھر کو رینوویٹ کر سکیں جس کو بھی ہم نے ابتدا کر دی ہے, اور تاکہ یہ اپنے حصے کے بلا شرکت غیر مالک ہے, ہم اس میں قطعاً کوئی انٹرفیئر نہیں کریں گے, کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی ہماری طرف سے. یہ میں آپ کے سامنے ٹی وی پہ اعلان کر رہا ہوں, اور نہ یہ ہمارے حصے میں مداخلت کرے. آپ کا مسئلہ بھی اسی طریقے سے حل ہوگا کہ اگر جن کے حصے ہیں, جن کی وراثت ہے, ان کو مل جائے اور اس کے بعد وہ لوگ چاہیں تو ٹرسٹ میں شامل ہو, نہ چاہیں تو کوئی جبر تو نہیں. جبر نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم یہ اللہ کے نام پر وقف قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی کا حصہ مار کے یا کسی کا حصہ چھین کے ٹرسٹ قائم نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے بالکل یہ تو اسلامی طریقہ کار بھی یہی ہے, اور نبی کریم کا یعنی کہ جو ہمیں ہدایت کی گئی ہے اس بارے کے اندر, اگر مسجد ہے تو مسجد کو کس طریقے سے یعنی کہ قائم کیا جاتا ہے, وہ سارے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں. بالکل, اس لیے اور لازمی ہے کہ جماعت اسلامی کے اکابرین بھی جو ہیں وہ کچھ جبر کی پالیسی لے کے نہیں بیٹھے ہیں. بالکل, یہ اب کارکنوں کو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ بہن بھائیوں کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے اسے بھی پریشانی, وہ بھی آزمائش میں مبتلا ہو گئی, وہ بھی آزمائش میں مبتلا گئی ہے. اور جو آپ نے کہا کہ ان کے کارکن اور ان کے ارکان اور تمام لوگ جو ہمارے والد کے ہمدرد ہیں وہ انتہائی مضطرب ہیں, انتہائی پریشان ہیں, بہت پریشان ہیں ہماری وجہ سے. تو ہم تو اس مسئلے کو بالکل حل کرنا چاہتے ہیں, اور ہماری طرف سے تقریباً یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. اب صرف عدالت سے ہم توثیق
चाहते हैं इसकी अदालत से तो उसके लिए भी आपको आगे आना होगा। जी उस के लिए हम जा रहे हैं, हम कोर्ट में इंशाल्लाह जल्दी। देखिए अगर आप ट्रस्ट कायम कर रहे हैं तो ट्रस्ट के अंदर भी वारसान जब तक लिख कर नहीं देते या वारसान के नाम पर वो जगह ट्रांसफर नहीं होती तो उस ट्रस्ट की भी कोई पोजीशन नहीं। जी बिल्कुल, कानूनी हैसियत उससे नहीं बनती ना। देखिए ना, इसी वजह से हम बीच में लटके हुए और जमात भी लटकी हुई है। जिस तरह आपने कहा कि जी जमात ने आ तो गई लेकिन किया कुछ नहीं, इसलिए नहीं किया कि कोई फैसला नहीं हो पा रहा। देखिए ये मैं नहीं कह रहा, ये कारकुन कह रहे हैं कि 32 साल गुजर चुके हैं, ये जगह को जमात के पास है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें वो आप देखें कि उसी जगह के साथ एक मस्जिद बन गई जो हमारी बहन ने बेवा बहन ने बनाई, अपने पैसे से बनाई, अपने पैसे से बनाई। तो मकसद ये है कि जमात इस्लामी जैसे आप कह रहे हैं कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि किसी कि जमात इस्लामी का वो फंड जो गरीब कारकुनों लोगों ने अपनी जेब काट के दिया है वो कहीं इस जगह पे जाया ना हो जाए। बिल्कुल, जिसकी वजह से जमात इस्लामी इंतहाई मोहतात तरीके से इस मसले में काम कर रही है। तो मकसद ये हुआ कि अब अगर आपके 3 भाइयों के हिस्सा आपने, देखिए कानूनी तौर पे तो नहीं, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं उसमें उसको आपने तकसीम कर दिया, लेकिन उसके बाद जो आपकी बहनें हैं और दूसरे भाई जो हैं वो कहाँ तक आपके साथ यानी कि इस काम में अब राजी हैं कि वो इस ट्रस्ट में शामिल होंगे और वो इसके हिस्सेदार बनेंगे, या उनको भी हिसाब अलग देने की? नहीं, जहाँ तक 3 भाई हम, आपके भाई जो मोहम्मद फारूक हैं उनके कहने के मुताबिक कि मेरा इसमें हिस्सा बन रहा है। जहाँ तक मोहम्मद फारूक का ताल्लुक है मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। अच्छा, वो उनका मामला है और जमात का मामला है। जी उसमें जैसे कि उसमें कहा गया है सैयद मुनव्वर हसन के एक खत के अंदर कि जैसे वहाँ कहा गया है कि वो 16 लाख रुपए जो हैं वो जमात इस्लामी से अपना हिस्सा जो है वो वसूल कर चुके हैं और उन्होंने तहरीरी तौर पर बाकायदा मुनव्वर हसन साहब को लिख के दिया ये बात। हाँ नहीं, सैयद साहब ने भी उसके अंदर खत के अंदर तहरीर किया है कि मोहम्मद फारूक जो है वो अपना हिस्सा वसूल कर चुके हैं, जबकि मोहम्मद फारूक कह रहे हैं कि नहीं मेरा इसमें हिस्सा है। इसमें जो भी है वो उनके माली हालात इतने अच्छे नहीं हैं और वो कुछ माली मामला चाहते हैं और हम जरूर करेंगे, जमात भी करेंगे, हम भी करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे भाई हैं। उनके जो भी तकलीफ है वो हमारी तकलीफ है, उनकी जो भी परेशानी है वो हमारी परेशानी है और उसको हम जरूर हल करेंगे। लेकिन उसमें ये सूरत हाल रही ना कि जो बहनों का हिस्सा है, उन्होंने अपना हिस्सा हिबा कर दिया, बाकायदा तहरीरी शक्ल में हिबा करके और दे दिया और हम मैंने और उमर फारूक ने भी अपना हिस्सा हिबा कर दिया ताकि हमारे अगर हमें कुछ हो भी जाता है, देखिए इंसानी जिंदगी कुछ पता नहीं, अगर हमें कुछ हो भी जाता है तो हमारी औलाद बाद में क्लेम ना कर सके। इसलिए हमने, हमारी वालदा भी अपना हिस्सा हिबा कर चुकी है ताकि मेरा हिस्सा कोई क्लेम ना कर सके। अब यह है कि हमारा फर्ज बनता है कि वालदा ने जो ख्वाहिश जाहिर की है, एक तरह से वसीयत को हम उसको समझते हैं कि हमें उसको ऑनर करना चाहिए। जहाँ तक हमारे वालिद की वसीयत का ताल्लुक है, हमारे वालिद की वसीयत भी चोरी कर ली गई है। जिस तरह लाइब्रेरी चोरी की गई है उस तरह हमारी वालिद की वसीयत भी चोरी की गई है। अच्छा। और उसके गवाह थे जो अब अल्लाह के प्यारे हो गए, मियाँ फैल मोहम्मद साहब हमारे मामू उसके गवाह थे, उन्होंने वो वसीयत पढ़ी है और वो वसीयत हमारे वालिद के इंतकाल के वक्त चोरी कर ली गई। अच्छा, तो उस वसीयत का कुछ इल्म आपके जहन में होगा? नहीं, उसके मियाँ साहब उसके विटनेस थे, मियाँ साहब से बहुत पूछा गया, मियाँ साहब ने बताने से इनकार कर दिया कि जब असल वसीयत ही चोरी हो गई है तो मैं क्यों बताऊँ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे जमात इस्लामी के अकाबरीन जो हैं वो इंतहाई नाला हैं, इंतहाई परेशान हैं कि ये मामला किसी जगह पे सुलझ जाना चाहिए जिससे जमात की साख को भी नुकसान पहुंचा है। जमात की साख को नुकसान पहुंचा है? आज तक जो कुछ हुआ है उससे जमात की साख को कतई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो भी नुकसान पहुंचा है हम लोगों को पहुंचा है कि हमने अपने वालिद के नाम को आगे बढ़ाने के बजाय उसको बट्टा लगाया। जमात को आज तक किसी ने कोई ब्लेम नहीं किया। जो भी कुछ हुआ है हमारे वालिद से इंतकाल से आज तक, उससे हमारे ऊपर नहीं, वो बात आपकी, उसका 100% जिम्मेदार हम हैं।